آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں خود سے یہ سوال کیا ہے کہ میرے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں، اب انہیں میری پہلے جیسی ضرورت ہی نہیں رہی، تو پھر میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ کبھی خیال آپ کے دل میں آیا ہے نا، تو یقین کریں آپ اکیلی نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں مائیں زندگی کے ایک ایسے مرحلے سے گزرتی ہے نا، جسے نفسیات میں حالی گھونسلہ کہا جاتا ہے۔ وہ گھر جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، جہاں ہر وقت کسی نہ کسی سرگرمی کی آواز سنائی دیتی تھی، آج خاموش ہو جاتا ہے، اور اسی خاموشی میں نا ایک ماں پہلی بار خود سے روبرو ہوتی ہے، مگر افسوس کہ اکثر وہ خود کو پہچان ہی نہیں پاتی، کیونکہ جب ہم ماں بنتی ہے نا تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر خوشی ہر دکھ صرف بچوں کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ دن کا آغاز ان کے ناشتے سے ہوتا ہے اور رات کا اختتام ان کی تیاریوں پر ہوتا ہے۔ دن، مہینے اور سال کیسے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر ایک دن جب بچے بڑے ہو کر اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں نا، تو گھر کے کمروں میں ایک عجیب سی گونج پیدا ہو جاتی ہے اور ہم اسے حالی پن سمجھتے ہیں۔ اور سائیکالوجیکلی بھی جب ہم ایک طویل عرصے تک صرف کرداروں میں جیتے رہتے ہیں نا، جیسے ماں کا کردار ادا کر رہے ہیں، بیوی کا، بہو کا، تو ہم اپنی اصل شخصیت کو نا ایک آئینے کے پیچھے چھپا دیتی ہیں، اور جب وہ کردار اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہوتے ہیں تو ہم خود کو آئینے کے سامنے اکیلا پاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ہمارے خوف شروع ہو جاتے ہیں، بڑھتی عمر کا خوف، خوبصورتی ڈل جانے کا خوف، اور یہ سوچ کہ اب زندگی میں کچھ کرنے کو نیا باقی ہی نہیں رہا شاید۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ 40 اور 50 سال کی عمر کا جو دور ہے نا، یہ ایک عورت کی زندگی کا سنہرا دور ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس تجربات کی دولت ہوتی ہے، اور آپ کے اوپر کسی کو خوش کرنے کا وہ دباؤ نہیں ہوتا جو جوانی میں ہوتا ہے۔ اور جیسے درخت خزاں میں مرتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے پرانے پتے چھوڑتا ہے تاکہ نئی بہار میں پہلے سے زیادہ خوبصورت انداز میں لوٹ سکے، تو پھر ہم کیوں سمجھتی ہیں کہ عمر بڑھنے کا مطلب زندگی کا اختتام ہے؟ یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ اور سائیکالوجیکلی ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو انسان کی زندگی مختلف مراحل پر نا اس کی شناخت بدلتی ہے۔ پہلے آپ بیٹی ہوتی ہیں، پھر ہم بہن بنتی ہیں، پھر بیوی، پھر ہم ماں، اور اب اللہ تعالیٰ شاید ہمیں ایک نئے کردار کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ایک بڑی غلطی کرتی ہیں، ہم اپنی پوری پہچان دوسروں سے وابستہ کر لیتی ہیں، اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے گھر سے۔ اور جب یہ لوگ اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں یا پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے بچوں شادی کر کے اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی ختم ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ہم ختم نہیں ہوئی ہوتی، ہمیں دوبارہ خود کو دریافت کرنا ہے، اور یہ سوچنا کہ ہماری وہ کون سی ایسی خواہش تھی جو شادی کے بعد بہت پیچھے رہ گئی، وہ کون سا ایسا ہنر تھا جس کے لیے ہم اپنے لیے وقت نہ نکال سکے، اپنے ہنر کے لیے وقت نہ نکال سکے، وہ کون سی ایسی کتاب تھی جسے ہم ہمیشہ پڑھنا چاہتی تھی، وہ کون سا ایسا خواب تھا جو بچوں کی پرورش کے دوران کہیں دب گیا۔ اور شاید اب وقت آیا ہے کہ ہمیں بھی اپنے لیے جینا شروع کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اپنے لیے جینا ہو کوئی خود غرضی تو ہے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی کی قدر کرنا ہے۔ ہم اکثر اپنی بڑھتی عمر سے نا خوف زدہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ معاشرہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہوتا ہے معاشرے سے کہ خوبصورتی شاید صرف جوانی کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقار، تجربہ اور ذہنی سکون یہ سب عمر کے ساتھ ساتھ نکھرتے رہتے ہیں، اور ایک باوقار 50 سالہ عورت کی شخصیت کئی بار 20 سالہ ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ جو اصل کشش ہے نا وہ چہرے میں نہیں کردار میں ہوتی ہے۔ اور اگر دینی لحاظ سے دیکھا جائے نا، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بار بار یہ چیز یاد دلاتے ہیں کہ جیسے دن رات میں تبدیل ہوتا ہے، رات دن میں، موسم بدلتے ہیں، عمریں بھی اسی طرح بدلتی ہیں، اور حالات بھی چینج ہوتے رہتے ہیں انسان کی زندگی کے۔ تو پھر اگر ہماری زندگی کا مرحلہ بھی یہ بدل چکا ہے یا بدل گیا ہے، تو پھر اس پر ہم خود سے ناراض کیوں ہوں، ہم حیران کیوں ہوں؟ تبدیلی اللہ تعالیٰ کے جو نظام کا حصہ ہے، اور اسے قبول کرنا ہمارے سکون کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اس لیے واپس لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان سے دوبارہ جڑنے کا موقع مل سکے، کیونکہ جوانی میں ہم گھر کے کاموں میں، دنیاوی ذمہ داریوں میں اتنے الجھے رہتے ہیں کہ ہم وہ اپنی عبادات کو بھی صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کر پاتے۔
تو جب آج بچے اپنی گھروں کی ذمہ داری میں مصروف ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ ان کے زیادہ قریب آ جائیں، نماز میں وہ سکون تلاش کریں جو پہلے کے ہی مصروفیات میں کھو چکا تھا، قرآن سے اپنا دوبارہ تعلق مضبوط کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، روزانہ چہل قدمی کریں اور کوئی نئی مہارت ضرور سیکھیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، اور یقین کریں جب انسان دوسروں کے لیے روشنی بنتا ہے نا تو اس کے اپنے اندر کا اندھیرا بھی کم ہونے لگتا ہے۔ اور آخر میں ہر اس ماں سے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج آپ کا گھر پہلے جیسا پرشور نہیں رہا تو اسے اپنی تنہائی کی سزا نہ سمجھیں، یہ آپ کی زندگی کا نیا موسم ہے، اور ہر نیا موسم اپنے ساتھ نئی رحمتیں لے کر آتا ہے، اور آپ صرف کسی کی ماں نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت تخلیق ہے۔ آپ کی قدر آپ کی عمر سے نہیں، آپ کے کردار سے ہے، اور پھر آپ کی خوبصورتی آپ کے چہرے سے نہیں، آپ کے دل سے ہے، اور آپ کی زندگی کا مقصد ابھی ختم نہیں ہوا، شاید اس کا سب سے خوبصورت باپ ابھی شروع ہونے والا ہو۔ اور اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے نا تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ ضرور لکھیں، نئی شروعات الحمدللہ، تاکہ آپ بھی خود سے یہ وعدہ کر سکیں کہ آج کے بعد آپ اپنی عمر سے نہیں اپنی امید سے زندگی گزاریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور دل کا اطمینان عطا فرمائے، آمین۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کرسپی لائف ود مشال کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔